أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صلوات اللہم صلی علی گزشتہ چند روز سے ہم ایک موضوع پر بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے قرآن کے اندر ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ہر ایک مثال لوگوں کے لیے قرآن میں بیان کی لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ سمجھیں۔ اسی طرح کی اور بھی آیتیں ہیں کہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم نے طرح طرح کی مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھایا، کو مثالوں کے ذریعے انسان جلدی سمجھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم خود بیان کرتے ہوئے کئی ایک مثالیں دیتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی مثالیں دیتا ہے، اور اللہ نہیں شرماتا کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مکی کی ہو یا مکڑی کی ہو۔ جہاں تک مکڑی کی بات ہے، ہم نے وہ آیت پیش کی آپ کے سامنے کہ اللہ نے ان لوگوں کی مثال مکڑی کی سی دی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے اوپر تکیہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو سبھی ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے عنکبوت سے دی ہے، یعنی مکڑی، اور کہا ہے جو مکڑی جو جالا بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ یہ مثال ہم نے پیش کی۔ دوسری مثال، یہ مثال اس لیے دی ہے تاکہ لوگوں کو تشویق دے، خرچ کرنے کی تشویق دے، یعنی خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، اس کے اوپر اللہ نے یہ مثال دی ہے۔ کہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، جیسے کہ ایک دانہ ہو، جیسے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس سے کیا نکلتا ہے؟ انبتت سبع، سات، سنابل، سنابل یعنی بالیاں، سنبلۃ یعنی ایک بالی، سنابل اس کی جمع ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور پھر ایک بالے میں 100 دانے ہوں گے۔ یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے اللہ کی راہ میں سچے دل سے، جو اس کے کرائٹیریا ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے، یعنی کسی کو اذیت نہیں دینا ہے، یہ سب دکھاوا نہیں کرنا، یہ سب شرائط کے بعد جب آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو آپ کو اللہ 700 گنا دے گا، یعنی 700 اس کا اجر دے گا، اور اللہ چاہو تو اور بھی دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھاتا بھی ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے خرچ کرنے کی تشویق اللہ نے کیوں دی ہے؟ ایک طرف خرچ کرنا اللہ تشویق دلا رہا ہے، اور دوسری طرف سود سے منع کر رہا ہے اور سود سے ہم کو روک رہا ہے۔ لیکن آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ سود کی وجہ سے لوگ خرچ کرنا بھول گئے ہیں، خرچ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اپنا پیسہ بینکوں میں جمع کرنا چاہتے ہیں، انشورنس کے میں جمع کرتا ہے، SIP کرتے ہیں، یعنی جمع کرنے پر ان کا زیادہ دھیان ہے، اور دنیا بھی یہی چاہتی ہے کہ تم لوگ جمع کرو، لیکن اللہ خرچ کرنے کے اوپر تشویق دے رہا ہے کہ تم یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ یہاں چاہتا ہے کہ انسان خرچ کرے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ جب سے ہماری یہ بینکنگ سسٹم آیا ہے، انسان
ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کی بجائے یہ سوچتا ہے کہ میں یہ پیسہ بینک میں رکھوں گا تو مجھے اتنا انٹرسٹ ملے گا اتنا، لیکن اللہ یہاں پر کتنا بڑھا کر دے رہا ہے۔ اگر یہ بات ہم لوگوں کو پہنچائیں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی سمجھیں گے کہ خرچ کرنا کتنا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہم بہت قرآن کی آیتوں سے قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اس طریقے سے کہ قرآن کے اندر کیا ہے، ایک چھوٹی بات ہی صحیح، تھوڑا ٹائم ہی صحیح، قرآن کی بات پہنچ جائے، بہت لمبی چوڑی مجلس نہیں ہوگی، اور جو مصائب ہوں گے وہ بھی ایک معتبر کتاب سید ابن طاؤس کی کتاب لحوف جس کا نام ہے، وہ عربی میں ہم پڑھ کر اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ آپ تک معتبر بات پہنچے۔ تو ہم جہاں پہنچے تھے وہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو قوم اشقیاء ہے وہ مجھے مارنے کی جلدی کر رہے ہیں، ان کو بہت جلدی پڑی ہے مجھے قتل کرنے کی۔ اسی لیے ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی حضرت عباس کو بلا کر کہتے ہیں کہ عباس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے تاکہ ہم عبادت کریں، قرآن پڑھیں۔ عباس جاتے ہیں، مہلت مل جاتی ہے، اور اس رات امام حسین علیہ السلام اپنے تمام وہ با وفا صحابہ اور بنی ہاشم جو ان کے ساتھ تھے ان کو سب جمع کر کر جو بات کہتے ہیں اس کو سید ابن طاؤس نے یہاں پر نوٹ کیا ہے۔ ثم جاء اللیل، پھر رات آ گئی، فجمع الحسین اصحابہ، امام حسین علیہ السلام نے جمع کیا، اپنے اصحاب کو جمع کیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اور پھر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی تعریف شروع کی، اللہ کی حمد و ثنا شروع کی۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ثم اقبل علیہم وقال اما بعد فإنی لا اعلم اصحابا خیرا منکم۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، اسی میں سے یہ وہ اصحاب ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا ہر موڑ پر ساتھ دے رہے ہیں، چاہے دھوپ ہو، سفر ہو۔ امام حسین علیہ السلام راہ میں کئی ایک مرتبہ ان کی آزمائش بھی کر چکے ہیں، کئی ایک لوگ جا بھی چکے ہیں، بلکہ وہ چھٹتے چلے گئے۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ تھے جب مکہ سے نکلے، جب مدینے سے نکلے تو اور بھی لوگ ساتھ تھے، مکہ سے نکلے تو اور، لیکن بیچ میں جب کچھ لوگوں نے سنا کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے، اب عبید اللہ ابن زیاد وہاں پر قابض ہے، تو کئی ایک لوگ وہاں پر سے چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کو چلے بھی گئے، لیکن جو بچ گئے وہ چند ایک بنی ہاشم اور جو اصحاب باوفا جو چن چن کر امام حسین علیہ السلام نے، جیسے راہ میں بھی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے، کبھی کوئی جانتے نہیں تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے۔ اس طریقے سے جو اصحاب جمع ہو گئے تھے ان کو جمع کیا۔ رات ہے، عاشوراء کی رات ہے، امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت لی ہے، اور ان کو جمع کر کے کیا کہتے ہیں کہ میں نے تم جیسا صحابی نہیں دیکھا۔ اسی لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ امام حسین علیہ السلام پھر فرماتے ہیں وَلَا اہل بیت افضل و ابرّ، اور اہل بیت بھی میرے جو ساتھ ہیں وہ ایسے اہل بیت ہیں کہ ان کے جیسا اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ فَجَزَاءَكُمُ اللَّهُ، اللہ سب کو جزا دے، یعنی اصحاب کو بھی جزا دے، میرے اہل بیت کو بھی جزا دے۔ انی جمیعا خیرا وَهَذَا اللَّيْلُ قَدْ غَشِيكُمْ، یہ جو رات ہے یہ رات چھا گئی ہے، اس میں جو کالا پن آ گیا ہے، یعنی رات اندھیری ہے۔ فَاتَّقِذُوا جَمَلًا، یعنی آپ لوگوں کیا کریے، سب کو جمع کر کے فرما رہے ہیں آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیے۔ وَلِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، جتنے بھی میرے اصحاب ہیں وہ لوگ کیا کریے، ایک آدمی ایک میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑیے، ہاتھ پکڑ کر وَتَفَرَّقُوا فِي سُوَادِ هَٰذَا اللَّيْلِ، اور اس رات کی اندھیری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے چلے جائیے، یعنی اصحاب بھی چلے جائیں اور جتنے بنی ہاشم ہیں سب چلے جائیں، اور ان کو
میرے اہل بیت کو راستہ شاید نہیں معلوم، اس لیے یہ جو میرے اصحاب ہیں وہ ان کا ساتھ دیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے جائیں۔ وَذَرُونِي وَهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمُ، اور ان کو اور مجھے چھوڑ دیں اکیلا، ان کو یہ جو 20,000 کا لشکر ہے اس کو میرے حوالے چھوڑ دیں، یا میرے ساتھ میرے حوالے چھوڑ دیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ غَيْرِي، کیونکہ ان کو صرف میں چاہیے، وہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ لوگوں کا ان سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ ساتھ دے رہے ہیں لیکن ابھی یہ رات کا اندھیرا ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر چلے جائیے۔ تو ایک مرتبہ جب اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے کہا تو اصحاب با وفا جو تھے وہ کیا کہنے لگے، فقال لہو اخوتہ و ابناہ و ابناء عبداللہ ابن جعفر، وہ ابنا ہو بیٹے کیا کہنے لگے، وہ ابنا عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے کیا کہنے لگے، وہ لما تفعل ذالک، کیوں کریں ہم وہ یہ سب کیوں کریں، کیوں بھاگیں ہم لوگ، کیوں جائیں ہم لوگ سبھی ایک ساتھ ایک آواز میں، کیوں جائیں، آخر کیوں جائیں ہم لوگ، لا اران اللہ ذالک ابدا، اللہ ہم کو ایسا دن کبھی مت دکھائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔